اس کے نتیجے میں پھر یہی وجہ ہے چونکہ جمہوریت نہیں پنپ سکی آج تک صحیح طریقے سے، جس کے نتیجے میں پورا ملک معاشی طور پر انتہائی بربادی کا شکار ہو گیا ہے۔ میں چند گوشے اس کے بھی بتا دوں کہ چونکہ جمہوریت حقیقی روح کے ساتھ نہیں آئی، سو جب حقیقی روح نہ ہو تو کرپشن جنم لیتی ہے، بربادی جنم لیتی ہے۔ آج پاکستان کی حیثیت اقتصادی اعتبار سے یہ کہ پاکستان کی بین الاقوامی برادری میں کرپشن میں 117 نمبر پہ چلا گیا ہے۔ 0 اور 1 نمبر ہو تو مطلب ہے نو کرپشن، نمبر جتنا جتنا بڑھتا جائے مطلب ہے کرپشن کا درجہ بڑھتا چلتا گیا ہے۔ اور ذرا غور سے سنیے، بھوٹان سارک کے اندر چھوٹا سا ملک ہے، غیر ترقی یافتہ بھوٹان میں کرپشن کا ریٹ اور درجہ 29 ہے۔ انڈیا میں کرپشن کا درجہ 70 ہے، 70۔ سری لنکا کرپشن کا درجہ 74 ہے۔ یہ ورلڈ آڈٹ کی رپورٹ دے رہا ہوں، کرپشن کی رینکنگ میں ورلڈ آڈٹ، دنیا کا آڈٹ۔ اور اسی طرح سری لنکا کا 74 نمبر ہے، قزاقستان اس کا نمبر 80 ہے۔ منگولیا جیسا ملک اور یوتھوپیا، افریقہ کا یوتھوپیا منگولیا، اس کا نمبر 92 ہے۔ بنگلہ دیش اور زمبابوے اس کا کرپشن میں نمبر 108 ہے۔ نائجیریا کا نمبر 108 ہے۔ اور سارے چھوٹے چھوٹے سارک اور افریقہ کے بھی چھوٹے چھوٹے، میں نے بڑے ملک نہیں گنوائے، یہ سارے ملک پیچھے رہ گئے، پاکستان کا نمبر 117 پہ جا پہنچا۔ اس میں فوجی آمریتوں کا بھی دور شامل ہے اور سیاسی نام نہاد جمہوری حکومتوں کا بھی دور شامل ہے۔ مسلسل کرپشن بڑھتی رہی، چونکہ ڈیموکریسی اپنی روح کے ساتھ نہیں، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، عوام کی شراکت نہیں ہے، معاوضہ نہیں ہے، رنگا فساد ہے۔ اس طرح انفلیشن، افراط زر تسلسل کے ساتھ پاکستان میں بڑھتا رہا، جمہوری دور میں، پھر فوجی دور میں، پھر جمہوری دور میں، تسلسل کے ساتھ 2004، 5 اور 6 میں 4.6 اور 9.7، 9.8 تک تھا افراط زر۔ 2004 سے 2007 تک، اب 2011 پر افراط زر 16% سے زیادہ ہو چکا ہے۔ آج اس سال 16% سے زیادہ افراط زر ہو چکا ہے۔ 2004 کے مقابلے میں 4 گنا افراط زر میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے 2011 کی، میں کوئی کسی چھوٹے اداروں کی نہیں پیش کر رہا ہوں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک۔ آپ اندازہ، باتیں دعوے کرنے کے لیے عوام کو کیا بتا کہ حقائق کیا ہیں، ماہر لوگ جس طرح چاہیں بیان کر دیں۔ پھر اس کے بعد جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں مسلسل کم ہوتی چلی گئی، 1995، 96، 97، وہ جو جمہوری دور تھے، جمہوری پرویز مشرف سے پہلے، ان میں جی ڈی پی کا 1.2، 1.5، 1.5، 1% سے زیادہ حصہ ہوتا تھا جی ڈی پی کا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا، ایف ڈی آئی کا۔ پھر مشرف صاحب کے دور میں اس بھی نیچے گیا۔ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اونچا لے گئے تھے، غلط دعوے، لوگوں کو دھوکہ دئیے، اس سے نیچے گیا۔ اور آج 2011 میں، 2010 میں پھر ہمارا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جی ڈی پی کا 1.6 پہ کھڑا ہوا ہے پرسنٹ، 1.6 پر۔ جو کنڈیشن ہماری 1994، 95، 96 میں تھی، وہی کنڈیشن آج ہے۔ دنیا کے ہر ملک کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا گراہ پرسنٹیج جی ڈی پی کا بڑھتا گیا، پاکستان 15 سال میں آگے نہیں بڑھ سکا اور بربادی کا شکار ہے۔ اور پھر 2010 اور 11 میں اس سے بھی کم ہو گیا، مزید کم ہو گیا 2010 اور 11 میں۔ آپ اندازہ کریں کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے، بجٹ کا خسارہ، وہ پبلک ڈیٹ جو ہے، پورا پبلک ڈیٹ، یہ 2010 مارچ تک 8,160 ارب روپے تھا، 8,160، 8,160 بلین روپیز۔
ہماری جی ڈی پی کا 56% حصہ پبلک ڈیٹ تھا، اور اس میں آئی ایم ایف کی لینڈنگ شامل نہیں تھی۔ یہ غلط تعریف بتاتے ہیں ہم۔ آئی ایم ایف کا جو لینڈنگ ہے بیلنس آف پیمنٹس کے لیے اس کو شامل نہیں کرتے، اسے شامل کر لیں تو 9 ٹریلین ہمارا پبلک ڈیٹ ہے، ہمارا قرض ہے 9 کھرب روپے، اور یہ جی ڈی پی کا 60% بنتا ہے۔ یہ بجٹ 2010 اور 2011 کی فگرز ہیں۔ تباہی کی اور کون سی حد ہے جس کو ہم چھونا چاہتے ہیں؟ بیرونی قرضوں کا حجم 1999 یاد رکھ لیں، 3200 ارب ہمارے بیرونی قرضوں کا حجم تھا، 3200 ارب۔ پھر جنرل مشرف صاحب کا جب دور ختم ہوا تو 3200 سے لے کر بڑھ کر 6667 ارب روپے ہمارا بیرونی قرضے کا حجم ہو گیا، 6667۔ اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج ہمارا ڈیٹ 11300 سے بڑھ کر 12000 کے درمیان پہنچ چکا، 11300 سے زیادہ ہمارا بیرونی قرضے کی عالم ہے۔ آپ ذرا اندازہ کر لیں وجہ کیا ہے؟ باہر کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، قرضے کرپشن میں جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ملک میں کرپشن ہے، اکاؤنٹیبلٹی اور مواخذہ اور احتساب نہیں ہے، پالیسیز ٹرانسپیرنٹ اور شفاف نہیں ہے، اختیارات ڈسکریشنری لوگوں کے ہاتھ میں ہے، قانون کے پاس نہیں، کوئک جسٹس نہیں ہے، فوری انصاف نہیں ملتا، اور جو انوائرمنٹ ہے وہ انویسٹرز کو اور قرض لانے والوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا، سہولت نہیں دیتا، اور امن نہیں ہے، دہشت گرد ڈراتے پھرتے ہیں۔ ملک کی تقدیر انتہا پسندوں دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے، جس وقت چاہے جس کو اڑا دیں۔ اس ملک میں قرض کون لائے گا، لگے گا کہاں، اور انویسٹمنٹ کون لائے گا؟